الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. آقائے کریم رؤوف رحیم نبی رحمت شفیع امت سرور کونین تاجدار مدینہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو درود پڑھ کر سجاؤ. تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے میدان معاشر میں نور ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج میں تعلیم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فرمان خداوندی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. فرمان خداوندی ہے کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے. یعنی جاننے والے نہ جاننے والے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دوستو اللہ کے رسول سرور کونین تاجدار مدینہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ایک مقام پہ سرکار کا فرمان ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالسین، کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. اور فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ بڑے علم چون شمع باید گداخ، کہ بے علم نتوان خدا شناخت. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے شمع کی طرح پگھلنا چاہیے. جس طرح شمع پگھل کر روشنی پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو شمع کی طرح پگھلنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان علم سے ہوتی ہے. بغیر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہو سکتی. دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم علم کیوں حاصل کریں؟ تو آئیے چند جملے اس کے تعلق سے میں پیش کروں. علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ اپنی پہچان ہو، میں کیا ہوں. علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ اللہ کو پہچانا جائے کہ اللہ کی ذات کا مقام کیا ہے اور اس سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے تعلق سے کیا فرمان ہے اور پھر ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں دے رکھی ہیں. اگر ہم یہ علم حاصل نہ کریں گے تو یہ ہمیں جانکاری نہیں ہوگی. علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ ہم اپنے بڑوں کے حقوق کو پہچانیں، ہم اپنے استاد کے حقوق کو پہچانیں، اپنے والدین کے حقوق کو پہچانیں، اپنے بڑوں کے حقوق کو پہچانیں. ہم علم اس لیے حاصل کریں کہ ہم اپنے وقت کا تضیع اوقات نہ کریں، ہم اپنا وقت صحیح استعمال کریں اور ہم اپنے آپ کو یہ
سمجھیں کہ آخر کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ علم حاصل اس لیے کیا جائے کہ یہ پہچانا جائے کہ ہماری روزی جو مل رہی ہے وہ حقیقت میں ہمارے لیے لائق ہے یا نہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام، وہ ہمارے لیے نفع بخش ہے یا نفع بخش نہیں ہے، اور ہم جو کمائی کر رہے ہیں یہ کمائی ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں علم سے حاصل ہوگا۔ آدمی کھانے کو سب کچھ کھا لیتا ہے، لیکن علم کے ذریعے یہ حاصل ہوگا کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ آدمی حاصل کرنے کو ایسا روزی کا طریقہ جو بھی اپنائے، لیکن علم آپ کو یہ بتائے گا کہ تمہارے روزی حاصل کرنے کا حلال طریقہ کیا ہے اور یہ روزی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے اقوال اس بات پر شاہد ہیں کہ جو لوگ حلال روزی حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ملتا ہے۔ اور دوستو اسی شاعر نے، عربی شاعر نے کہا ہے کہ لیس الجمال بأسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ بے شک کپڑا لتا لباس بہترین پہن لینے سے انسان کا جمال نہیں ہوتا ہے، انسان خوبصورت نہیں بن جاتا، بلکہ اس کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم اور ادب جو ہے اس کے خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ دوستو قیمتی چیز علمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم نور ہے اور جہالت ظلمت ہے۔ علم نور اور جہالت ظلمت ہے، یعنی تاریکی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ لو جان بیچ کر اگر علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں ملے اور جس قدر ملے۔ سرکار کا جو فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ تم علم حاصل کرو، اگرچہ تمہیں جیت جانا پڑے تو اس کے اندر یہی راز پوشیدہ ہے کہ تم علم و ہنر کے لیے تمہیں جتنی بھی کوشش کرنی پڑے، جتنی بھی محنت کرنی پڑے وہ کرو اور حاصل کرو۔ حضور غوث پاک کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ آپ نے تیرہ کی پتیاں چھپا چھپا کر دریا دجلہ کے کنارے بالو کھاد کر اور سبزیاں چھپا کر اور دریائے دجلہ کا پانی پی کر آپ نے علم حاصل کیا۔ اور دوستو علم حاصل کرنے کے بعد آپ کا وہ مقام ہوگا کہ آپ رہتی دنیا تک آپ کی غوثیت قائم ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام عنایت کر دیا ہے، غوثیت کا مقام عنایت کر دیا ہے، اور وہ مقام ہے کہ میں سارے جہان کو اپنے ہتھیلی پر کھائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ دوستو بغیر علم کے نماز بھی مکمل نہیں ہے، بغیر علم کے نماز مکمل نہیں، بغیر علم کے تلاوت مکمل نہیں، بغیر علم کے آدمی کی طہارت مکمل نہیں، بغیر علم کے سماج کے اندر ہمارے جو حقوق ہے وہ مکمل نہیں، اور ہمارے معاملات مکمل نہیں، اور نہ سیاست حدود مکمل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو علم حاصل کیجیے اور اپنے پاک بچوں کو علم سکھائیے۔ بھوکے رہنے کی ضرورت ہو تو بھوکا رہنا منظور ہے، لیکن اپنے پاک بچوں کو جاہل نہیں بنانا ہے، اس کو روشنی دکھانی ہے، اس کو علم سکھانا ہے۔ اس لیے کہ جہالت ایک ایسی تعلیمی ہے، ایک ایسا غار ہے کہ جس سے آدمی جب نہیں نکل پاتا اور اس کو بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور ایک جاہل آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ شیطان ہم کو کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اور ایک عالم شیطان کے گمراہی کے طریقے کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے کون سا بندہ بناتا ہے۔ میرے دوستو قرآن کی تلاوت کرنے چلیں گے تو اس وقت شیطان ہمیں کس طریقے سے ہمیں قرآن کی تلاوت سے روکنا چاہتا ہے، ہم نماز پڑھنے چلیں گے تو کس طریقے سے روکنا چاہتا ہے، اور ہمارے دلوں میں کیسے کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسے سے ہم کیسے دور رہیں گے، اور ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، بال بچوں کے حساب و کتاب کس طریقے سے رکھیں گے، یہ ساری باتیں ہمیں علم سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے علم کو نور کہا
کو ظلمت کہا گیا ہے. میرے دوستو کہا گیا ہے کہ یہ جاہل گریز چوتی باش. یہ نامہ کا شعر ہے کہ یہ جاہل گریز چوتی باش نیا میختا چو شکر شیر باش. کہ تم جاہل سے اس طریقے سے بھاگو کہ جس طریقے سے تیر کمان سے بھاگ جائے اس طریقے سے بھاگو اور ان کے ساتھ شیر و شکر بن کر نہ رہو. اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت تمہارے اوپر اچھا اثر ڈالے گی اور برے کی صحبت تمہارے اوپر برا اثر ڈالے گی. اس لیے میرے دوستو اگر آپ کسی خوشگوار آدمی کے قریب اتار کے نزدیک یا کوئی آدمی حضور لیے ہوا ہے اس کے قریب اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو خوشبو حاصل ہوگی. لیکن کہیں بدبو ہے تو وہاں بدبو ہی ملے گا. کوئی ایسے کان میں کوئی جائے گا تو ضرور ہو خالق اس کو نہیں جانا ہے. تو میرے دوستو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے اور آپ اپنے بال بچوں کو سب سے پہلے علم دین سکھائیے. آج سارا زمانہ مسلمانوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کا حکم کا استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر مدارس میں تالا بندی ہو رہی ہے, مدارس کو بند کیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے روکا جائے, ان کو قرآن پڑھنے نہ دیا جائے, ان کو حدیث پڑھنے نہ دیا جائے, اور جب ان کا علم سے چھین دیا جائے گا, ان کی تہذیبوں سے چھین لی جائے گی تو اندھے ہو جائیں گے, اندھیرا ہو جائے گا اور اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے دوستو اپنے بال بچوں کو علم دین سکھائیے اور علماء سے رابطہ کیجیے اور ہر مقام پہ آپ صحیح رہنمائی حاصل کیجیے. اس لیے کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, شیطان جو ہے جاہلوں کو بہت جلدی سے اپنا نشانہ بنا دیتا ہے. کم پڑھے لکھے لوگ جو لوگ ہیں وہ کو نشانہ بنا دیتا ہے. اور ساتھ ہی نوجوانوں کو بھی بہت جلد کوئی بھی کمیٹی, کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی اپنا شکایت کر لیتا ہے. اس لیے کہ ان کو تجربے کی کمی ہوتی ہے. اس لیے نوجوانوں سے بھی کہا جائے گا کہ وہ اپنے بڑے لوگوں سے رابطہ رکھیں اور رابطہ رکھ کر کے کسی کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. میرے دوستوں سرکار مدینہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر آئے. معلم انسانیت آپ کا مطلب ہے, انسانیت کا معلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معلم انسانیت بنایا اور سارے زمانے کو آپ نے سکھایا ہے. بیٹھ کر پداخت چبوترے کو سکھایا ہے, ایک ایک عمل کو سکھایا ہے اور ساری دنیا کو درس دیا ہے. رسولوں کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, وہ اب نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول آخری نبی ہیں لیکن علماء ہیں اور انہیں کو حدیث انبیاء کہا جاتا ہے. میرے دوستوں مالدار اگر اپنی اولاد مالدار چھوڑ جاتے ہیں تو ان کو حدیث انبیاء نہیں کہا جاتا. اس لیے کہ حدیث انبیاء کہنے کے اندر راز یہ ہے کہ حدیث انبیاء کو علم کا میراث ملا ہے اور یہ میراث, علم کا میراث, یہ انبیاء کی میراث ہے. تو اس لیے ہر مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ والوں سے آپ تعلقات کیجیے کہ جن کو آگے نظر آ رہا ہو. تو علماء یہ آنکھ والے ہیں, وہ آگے دیکھتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تاجدار مدینہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور فرمان کو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان کر کتابوں سے رابطہ کر کے آپ کو بتائیں گے. اس لیے مسلمانوں اب خاموش بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے اور اپنا وقت ضائع کرنے کا زمانہ نہیں ہے. آپ خود سیکھیے, پکا مسلمان بنیے, اصول ضابطہ کو دیکھیے, اپنے تجربوں کی نمازوں کا اہتمام کیجیے, اپنے تہذیب و تمدن کو زندہ کیجیے, اپنے نشان کو زندہ کیجیے, حالاتوں کے اثرات پہ نظر رکھیے. اگر ہم نظر نہیں رکھیں گے تو زمانہ ہم کو بھلا دے گا. آج زمانہ ڈنگے کی چوٹ پر ہم کو بھلانے کے لیے آواز دے گا, چیلنج کر رہا ہے. تو مسلمانوں اب ہمیں خاموش رہنے, بیٹھنے اور بالکل سست رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ سیکھنا ہے اور سکھانا ہے, جو اچھی بات ہے دوسروں کو بتانا ہے, بال بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہے اور صحیح تعلیم دے کر اس کو نیک اور ایک بنانا ہے, انگریزی پڑھانا ہے لیکن بعد میں, لیکن پہلے دینی تعلیم اس کو حاصل ہونا چاہیے, قرآن کا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے.
اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق فراہم فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا بنایا ہے کہ یہ قوم ساری زمانے کے لیے یہ شاہد ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ امت محمدیہ اگلی امتوں کے شاہد ہے، یعنی ان کے امت سے گواہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنے تمام لوگوں پر، یعنی تمام بنی نوع انسان پر امت محمدیہ کو سب سے بڑا فخر عنایت کیا ہے، اور اس کو اس لیے فخر عنایت کیا ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان معلم انسانیت اور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ نبیوں کے امام سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے تو تمام انبیاء وہاں پہ کھڑے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہیں سے آپ کا لقب ہوا امام الانبیاء۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو بھی یہ لقب حاصل ہے کہ یہ دوسرے امتوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اور سارے زمانے میں ان کا ہی بول بالا ہونے والا ہے۔ اور اگر ہم انہیں کا بول بالا ہونے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوگا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اصولوں پر چلیں، قرآن کو پڑھیں،